بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طلبات، آج ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ہر چیز سونے کی بن گئی۔ اس ویڈیو لیکچر میں آپ اس سبق کا خلاصہ اور اس کے مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یونان میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کو دولت جمع کرنے کا بہت شوق تھا، سونے کو وہ بہت پسند کرتا تھا۔ رات دن یہی سوچتا رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع ہو جائے۔ جب کبھی وہ صبح سویرے اٹھ جاتا، سورج کی کرنوں کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا کہ کاش سورج کی یہ سنہری شعاعیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ بادشاہ کے پاس ایک زمین کے نیچے کمرہ تھا، یہاں اس نے سونے کی اینٹیں، برتن اور زیورات جمع کر رکھے تھے۔ یہ ایک بڑا خزانہ تھا۔ جب کبھی وہ فراغت میں ہوتا تو اس کمرے میں چلا جاتا۔ وہ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر پھولے نہ سماتا، سونے کے برتن اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ اسے ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی، مزید کی خواہش دل میں پیدا ہوتی۔ ایک دن ایک شخص نے بادشاہ کی خواہش پوری کر دی۔ بادشاہ جس چیز کو چھوتا وہ سونے کی بن جاتی، یہاں تک کہ وہ روٹی کھانے لگا تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ بیٹی کو پیار کرنے لگا تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے توبہ کی۔ اسی آدمی نے آ کر کہا کہ اپنے محل کے تالاب میں نہاؤ اور چیزوں پر چھڑکو تاکہ چیزیں واپس اپنی حالت میں آ جائیں۔ اب ہم کریں گے اس سبق کے مشقی سوالات۔ درج ذیل الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خزانہ، دولت کا ذخیرہ۔ محل، امراء اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ۔ تہہ خانہ، زمین کی سطح سے نیچے بنا ہوا کمرہ۔ سنہری، سونے کے رنگ کی۔ کرن، روشنی کی شعاع۔ لطف، مزہ، خوبی۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ الف، بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا۔ غلط، بادشاہ نے اجنبی سے کہا میری خواہش ہے اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ درست، سورج کی پہلی کرن تہہ خانے میں آتے ہی ہر چیز سونے کی بن گئی۔ غلط، بادشاہ نے شہزادی کا ماتھا چوما تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ درست، اجنبی نے کہا دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غلط۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بادشاہ کو کس چیز کا لالچ تھا؟ جواب ہے بادشاہ کو سونا جمع کرنے کا لالچ تھا۔ سوال ب، بادشاہ نے اجنبی سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ جواب ہے بادشاہ نے اجنبی سے خواہش کی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ سوال ج، اجنبی نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آئندہ دولت کا لالچ نہ کرے۔ سوال د، خواہش پوری ہونے پر بادشاہ کس مشکل سے دوچار ہوا؟ جواب، بادشاہ جس چیز کو چھوتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ کی چائے، روٹی، مکھن، انڈے، مچھلی سب سونے کے بن گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کی اپنی بیٹی بھی سونے کی بن گئی۔ سوال ہے، اجنبی نے اس مشکل سے نکلنے کا کیا راستہ بتایا؟ جواب، اجنبی نے بادشاہ کو تالاب میں نہانے اور اس کا پانی چیزوں پر چھڑکنے کا طریقہ بتایا تاکہ وہ اس مشکل سے نکل سکے۔ سوال د، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ اب ہے مل کر بات کریں۔ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، اس موضوع پر ایک دوسرے کو کہانی سنائیں۔ تو بچوں میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک آدمی نے ایک مرغی پال رکھی تھی، یہ مرغی روز سونے کا انڈا دیتی تھی۔ آدمی بہت لالچی تھا۔ ایک دن اس نے سوچا اگر اس کا پیٹ کاٹ کر سب انڈے ایک دم سے نکالوں تو روز جو میں انتظار کرتا ہوں اس سے بچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر آدمی نے مرغی کو ذبح کیا، اس کے پیٹ کو کاٹا، مرغی کے پیٹ سے ایک بھی انڈا نہ نکلا۔ اگر آدمی لالچ نہ کرتا تو وہ روز ایک سونے کا انڈا جمع کر کے دولت مند باندھ سکتا تھا، لیکن اس نے لالچ کی اور لالچ بہت بری بلا ہے۔ ایک اور کہانی سناتی ہوں۔ 3 دوست ریل میں سفر کر رہے تھے، انہیں ریل کے ڈبے میں ایک تھیلی پڑی نظر آئی۔
इसमें बहुत सारे पैसे थे। तीनों दोस्त रेल से उतर गए और रकम बराबर तकसीम करने का फैसला किया। तीनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। एक को खाना लेने भेज दिया। बाकी दो ने मंसूबा बनाया कि जब ये खाना लेकर आएगा तो हम दोनों से जान से मार देंगे और ये रकम हम आधी आधी ले लेंगे। जो खाना लेने गया था उसने भी लालच में सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो ये दोनों मर जाएंगे और सारी रकम मैं अकेले ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर ले आया। बाकी दोनों दोस्त ने इसे जान से मार दिया। वो खाना खाने लगे। खाना खाकर इन दोनों की हालत खराब हो गई क्योंकि खाने में तो जहर था। वो दोनों वहीं मर गए। रकम किसी के भी हाथ ना आई। नतीजा, लालच बुरी बला है। अब हम खेलेंगे लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 5, नीचे दिए हुए लफ्जों को अपने दुरुस्त खानों में लिखें। लफ्ज कौन से हैं पहले पढ़ लेते हैं। बादशाह, सोना, बर्तन, शहजादी, हम, गया, चला, आया, रोशनी, कमरा, वो, नमूदार हुआ, तुम्हारा, छिड़का, उसे, फूल, आप, तुम। अब इसमें से हमने इसम अलग करने हैं, फेल अलग करने हैं और ज़मीर अलग करने हैं। 3 हमारे पास खाने हैं। सबसे पहले हम इसम अलग कर लेते हैं। तो इसमें इसम कौन कौन से हैं? बादशाह, बर्तन, शहजादी, रोशनी, कमरा, फूल, ये इसम है। अब हम फेल को अलग करेंगे। फेल इसमें कौन कौन से हैं, यानी कि काम कौन कौन से हैं? सोना, गया, चला, आया, नमूदार हुआ, छिड़का, ये फेल है। अब इसमें ज़मीर देखते हैं कौन से हैं जो बाकी रह गए। वो इसमें ज़मीर है हम, वो, तुम्हारा, उसे, आप, तुम। सवाल नंबर 6, दर्जज़ेल मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें। फिर हर मुहावरे से मजीद एक एक जुमला बनाएं। हमारे पास मुहावरे कौन से हैं? ताक में रहना, चहल पहल होना, जान पर खेलना, रफू चक्कर होना। जी, बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में रहती है। दूसरी खाली जगह है, रजाकार ने डैश कर लोगों की जान बचाई, जान पर खेल कर। चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर डैश हो गया, चोर मेरी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। मेले में खूब डैश थी, मेले में खूब चहल पहल थी। तो बच्चों, इन मुहावरात से एक एक जुमला मजीद आपने बनाना है। ये आप खुद कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, नीचे दी हुई जुमले गौर से पढ़ें। मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया, मुझे सुबह जल्दी उठना था इसलिए सो गया, मैं जरूर रुक जाता अगर तुम वक्त पर आते। इन जुमलों में ऊपर इन दी हुई इन जुमलों में जुमले मुरक्कब जुमले हैं। ठीक है, ऐसे जुमले जो 2 या 2 से ज्यादा जुमलों से मिलकर बने मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। कौन से जुमले हैं ये? मुरक्कब जुमले। और मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं? ये जो 2 या 2 से ज्यादा जुमलों से मिलकर बने। मुरक्कब जुमलों में 2 जुमलों को मिलाने के लिए ज्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आप देखें, मुरक्कब जुमलों में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले ऊपर वाले 3 जुमलों में देखें कौन कौन से इस्तेमाल हुए। और मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया, 2 जुमले थे, इनको मिलाने के लिए और इस्तेमाल हुआ। मुझे सुबह जल्दी उठना था इसलिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, 2 जुमले थे, इनमें भी इसलिए इस्तेमाल हुआ। मैं जरूर रुक जाता अगर भी देखें इन जुमलों को जोड़ने के लिए मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जो जुमले 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है और, मगर, अगर, वरना, क्योंकि, चूंकि, चुनाचे, इसलिए, लेकिन, लिहाजा वगैरह। अब इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल नंबर 7 है, कोई से 5 मुरक्कब जुमले बनाएं। जी, मुरक्कब जुमले हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता लिहाजा आप आ जाएं। दूसरा है, मैं दावत पर जरूर आती मगर मेरी तबीयत खराब थी। तीसरा है, अहमद मदद करना चाहता था लेकिन उसके पास रकम ना थी। चौथा है, मुझे बुखार था इसलिए मैं आराम करने लगा। 5वां है, अहमद नाराज है क्योंकि तुमने उसका मजाक उड़ाया है। सवाल नंबर 8, दिए गए अल्फाज में से मुत्तज़ाद की जोड़ियां बनाकर लिखें। अल्फाज हैं बहादुरी, मुश्किल, सुकून, नाकाम, बुज़दिली, कामयाब, आसान, बेचैनी। जी, मुत्तज़ाद की जोड़ियां बनानी है तो बहादुरी का मुत्तज़ाद है बुज़दिली, मुश्किल का मुत्तज़ाद है आसान, सुकून का मुत्तज़ाद है बेचैनी
اور ناکام کا متضاد ہے کامیاب۔ سوال نمبر 9 ہے، درج کہانی درست لفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات بیان کریں اور عنوان بھی بتائیں۔ یہ آپ کا زبانی ہے، زبانی ہی ہم اس کو کریں گے۔ انگور کے رسدار خوشے دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے انگور کے خوشے کی طرف چھلانگ لگائی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ دوبارہ خوشے کی طرف اچھلی مگر خوشے تک نہ پہنچ سکی۔ اس نے رخ بدل بدل کر چھلانگیں لگائیں مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ رسدار انگور اس کے دل کو للچا رہے تھے، اس لیے اس نے ایک بار پھر زوردار چھلانگ لگائی مگر بات نہ بنی۔ بار بار اچھلنے کودنے سے وہ بری طرح تھک گئی۔ آخر وہ انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئی اور مایوس ہو کر وہ باغ سے باہر جانے لگی۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور بولی، کیوں بہن، کیا ہوا؟ انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، بہن انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ اہم نکات اس کے ہیں کہ جب بار بار کوشش سے بھی ناکامی ہو تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے یہ الزام کسی چیز پر لگا دیتے ہیں، جیسے لومڑی نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں۔ اس کا عنوان اس کہانی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر مت لگائیں۔ ایک اور عنوان ہے کہ ناکامی سے مایوس ہونے کی بجائے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو کن کاموں پر خرچ کرنا پسند کریں گے؟ 12 تا 15 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جو آپ جماعت چہارم اردو کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا، میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی۔ اب ہے آؤ کام کریں۔ سوال نمبر 11، سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ دیکھیں اور اپنے دوست کے لیے عید کارڈ تیار کریں۔ کارڈ ہے، پیارے عبداللہ، ندائیہ کی علامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوما، آج کا دن کتنا اچھا ہے کیونکہ آج تمہاری سالگرہ ہے، میری طرف سے تمہیں سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی بے شمار خوشیاں عطا کرے، آمین، تمہارا دوست دانیال احمد۔ اب ہم نے دوست کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ تو کیا تھا؟ سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ۔ اب ہم نے عید کارڈ تیار کرنا ہے۔ تو بچوں یہ آپ کا عملی کام ہے، کوشش کریں کہ اس کو خود کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ جائزہ نمبر 3 کرواؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔